کیا ہوا؟ کس قسم کا پریشر تھا؟ کیونکہ پریس کانفرنس میں آپ کے چہرے سے اور آپ کی مسرت صاحبہ کے ان کے ایکسپریشن سے تو اندازہ ہو رہا تھا کہ بٹھایا گیا ہے. کیا کس قسم کا پریشر تھا آپ کے اوپر؟ جو نون پریشر ہے دنیا میں وہ آپ کہہ لیں جان اور مال کا، ٹھیک ہے، ان دونوں سے بڑا تھا. دیٹس اٹ. ان دونوں سے بڑا تھا. ان دونوں سے بڑا تھا. جان اور مال دونوں سے بڑا تھا. یہ وہی پریشر تھا جو آپ کو لگتا ہے کہ علی زیدی کے اوپر بھی تھا، عمران اسماعیل کے اوپر بھی تھا، مجھے نہیں پتا جی. فواد چودھری کے اوپر بھی تھا؟ نہیں، ہمارا بہت بڑا تھا نا، ہماری لمیٹیشن تھی نا جی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں، ہماری لمیٹیشن تھی. لمیٹیشن سے مراد کہ میرے ساتھ ایک خاتون تھی، ٹھیک ہے، جو بہت ایجڈ بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو مطلب بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ باقی آپ سمجھ جائیں کہ جان اور مال دونوں سے بڑا تھا. تو جان اور مال کا دونوں ہم سہ گئے تھے. زندگی میں کبھی اس پیرائے پہ آئیں گے کہ کبھی مجھے سمجھے بغیر آپ جواب دیں گے کہ مجھے سمجھنا نہ ہو اور آپ بتائیں کہ یار سلمان یہ ہوا تھا اس دن ہمارے ساتھ؟ نہیں، میں کہنا نہیں، میرے خیال ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے. کبھی بھی نہیں کہیں گے. کبھی بھی نہیں کہیں گے. بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ نہ کوئی عزت اس سے ہماری بڑھتی ہے نہ کسی اور کی بچتی ہے. ہاں، تو لہٰذا ہم نہیں کہیں گے، کبھی بھی نہیں کہیں گے. یہ جو کے پی کے اسمبلی کے اندر جو ایم پی ایز ہیں، اب باقاعدہ ہم نے پچھلے مہینوں میں کچھ اجلاس وغیرہ دیکھے تو وہ کچھ رودادیں سناتے ہیں اسمبلی کے فلور سے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا. کیا وہ حقیقت کے قریب تر ہیں جو باتیں وہ کرتے ہیں 9 مئی کے بعد؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ انڈیویجولی ٹھیک ہے کسی کی کس حد تک ہے، لیکن یہ کہ لمٹ بھر پاکستان میں کچھ نو گو ایریاز تھے، ٹھیک ہے، جو ہم سمجھتے تھے اور یہ ایک سوسائٹی میں کانفیڈنس تھا کہ یہاں نو گو ایریاز ہیں. خاتون نو گو ایریا تھی، بزرگ نو گو ایریا ہوتے تھے، بچے نو گو ایریا ہوتے تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے سرو زیادہ کیا وہ نو گو ایریا ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اس بار بیسیکلی نو گو ایریا ختم ہوا ہے. سو پرسنل کسی کی ویلیڈیٹ کرنا کسی کی سٹوری کو، وہ اپنا ابھی ریسنٹ بات آ رہی ہے چوہدری امتیاز صاحب منڈی باولدین والے، یا مختلف اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، تو پرسنل ویلیڈیٹ کرنا ہر آدمی کی سٹوری کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال آپ کہہ لیں لمٹ کوئی نہیں تھی، نو گو ایریا سارے ختم ہو گئے تھے. کہیں ایسا تو نہیں تھا کسی نو گو ایریا کو آپ لوگوں نے ٹچ کر دیا ہو؟ نہیں، دیکھیں یہ جو ہے نا نو گو ایریا ہے ہی کوئی نہیں، یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جو ایریا جو حقوق میرا آئین مجھے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس آئین کے اندر، اس آئین سے اگر میں باہر نہیں نکلتا تو پھر نو گو ایریا نہیں ہے کوئی. کسی نے کوئی پرسنلی کریٹ کر لی ہو اپنی طاقت کے زوم میں، اپنی آپ کہہ لیں کہ غرور میں، تکبر میں، ویسے ہی ایک کسی یو کین سے کہ ایک بینیفٹ لینے کے لیے، ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کوئی ایک کریٹ کر لے تو وہ علیحدہ بات ہے. نو گو ایریا یہ ہے کہ یو کین سے کہ جو آئین اور قانون کو نہ توڑیں، سیریسلی نہ توڑیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ نو گو ایریا تو آئین توڑنا ہے، تو وہ آج کل ہر روز ٹوٹتا ہے. تو اگر ان کے لیے کوئی نو گو ایریا نہیں ہے تو میں نے تو کبھی مطلب آپ کہہ لیں کہ ہم تو آئین اور قانون سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. ہماری بڑی آپ کہہ لیں میری عمر 59، ٹھیک ہے، تو بڑی صاف ستھری زندگی ہے ہماری ہر معاملے میں. تو اور بڑی ہی بات، دوبارہ میں بات کر رہا ہوں، بڑے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہوں، بڑی صاف ستھری زندگی ہم گزارتے ہیں. اتنی سزا کیوں بھگتی صاف ستھرے ہونے کے بعد؟ آج بھی گزار رہے ہیں، آج بھی سزا بھگت رہے ہیں. اچھا، آج بھی گزار رہے ہیں. بیسیکلی سزا ہی سی بات کی ہے، صاف ستھرا ہونا ہی سزا بن گئی. اچھا، اس ملک میں صاف ستھرا ہونا جو ہے، ادروائز تو آپ کسی نہ کسی طرح مینج کر لیں گے نا. ٹھیک ہے، ادروائز تو آپ بڑی بننا ہے نا، کسی کے آپ نے پارٹنر بننا ہے. ٹھیک ہے، اگر پارٹنر آپ نہیں بنتے تو پھر سزا تو آپ کو بھگتنی ہے. 9 مئی میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے، رہنماؤں نے، جس میں یاسمین صاحبہ ہو گئی اور دیگر افراد ہو گئے، محمود الرشید صاحب ہو گئے، اعجاز چودھری صاحب ہو گئے، عمر چیمہ ہو گئے، جو اس وقت پابند سلاسل ان کی بات ہے، انہوں نے کسی نو گو ایریا کو ٹچ کیا ہو؟ آئین اور قانون نے جس کی اجازت ان کو نہیں دی ہوئی تھی وہ اس جگہ تک گئے ہوں؟ میرا نہیں خیال قانون میں کہیں لکھا ہوگا ایسا، میرا نہیں خیال کہیں آئین میں یہ ذکر ہے اس بات کا. ٹھیک ہے، اور یہ بات تو میں وٹنس ہوں کہ مطلب وہ کہیں بھی اندر کسی بھی پراپرٹی کے اندر نہیں گئے، کہیں بھی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے نہیں کیا، یو کین سے کہ لوگوں کو پرووک نہیں کیا کہ آپ کو توڑ پھوڑ کوئی ایسی چیز کریں. تو مطلب عمر چیمہ بھی وہیں پہ تھے، باقی لوگ بھی. تو یہ مطلب یو کین سے کہ بڑا کمفرٹیبلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح نہیں کیا انہوں نے. یعنی آپ اس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں جو خان صاحب کی ہے؟ میں بیسیکلی فلیگ آپریشن تھا، میں بیسیکلی آپ کہہ کریٹ کیا گیا، میں بیسیکلی آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اگر کسی جگہ پروٹیسٹ کیا بھی ہے اور میرا آئین نہیں مجھے روکتا، میرا قانون نہیں روکتا، تو پھر باقی ایکسپلائٹیشن ہے.
باقی ساری ایکسپلیٹیشن ہے. اس کو ایسا ایسا مقدس بنا کے پیش کریں کہ اس کے پورا آپ کہہ لیں قوم کے 2 سال اسی بات پہ ضائع ہو جائیں. نہیں، مور اور بدخیں اگر اندر سے لے جائیں کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کے اور LCDs اور LEDs کو ڈنڈوں کے ساتھ توڑا جائے اور پھر ایک ایک چیز کو چکنا چور کیا جائے تو آئین تو اس چیز کی بھی اجازت. میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی سے مقدس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑی حرمت ٹھیک ہے. دنیا میں سب سے بڑی حرمت انسان کی زندگی کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی چیز کا نام لے کے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا، وہ مور ہو، وہ آپ کہہ لیں کوئی اور چیز ہو، کوئی اور چیز ہو، کوئی اور چیز ہو، اس کی بنیاد پہ انسانی زندگی کو آپ خراب کریں. نشانیاں شودا سن لینا. سو بیسک جو بات ہے وہ ہے کہ آپ نے اور جو بھی کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی میں جاتے ہیں، گورنمنٹ پراپرٹی میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، اس کے لیے بھی آئین اور قانون میں کچھ سزا ہوگی. ٹھیک ہے. آئین اور قانون کے مطابق آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. ٹھیک ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب مجھے آپ پہ غصہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو غصہ آ گیا ہے تو میرے غصہ آئین اور قانون کے مطابق ڈیل کرنا ہوگا مجھے، آپ کو، یا آپ نے مجھے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے غصے کے نام پہ اپنی آپ کے ذہن میں آپ کا گھر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، آپ کے کوئی نظریات ہیں، تو آپ کے نظریات سے میں اگر اتفاق نہیں کرتا تو آپ مجھ پہ اتنا غصہ نہیں کر سکتے کہ آپ آئین بھی بھول دیں، قانون بھی بھول دیں. ٹھیک ہے. سو مجھے آپ نے ڈیل آئین اور قانون کے مطابق کرنا. مجھے نہیں پتا، میں لا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. مجھے لا کا نہیں پتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جس نے جو کیا اسے ڈیل آئین اور قانون کے تحت میں فکس ہو گیا ہوں. میرا کہتے ہیں میٹر رک گیا ایک جگہ پہ، وہ ہے آئین اور قانون. سو آئین اور قانون مطلب کبھی شر سے خیر برآمد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. خیر سے ہی خیر برآمد ہوتا ہے. اور کسی بھی معاشرے کو اکٹھا رکھنے کے لیے آئین اور قانون ہی ایسی چیز ہے، ایسی دستاویز ہے کہ جو لوگوں کو ایک تحفظ یا انصاف یا ایک فیئرنیس کا احساس دلاتا ہے. اس سے آپ ہٹ کے اگر لوگوں کو سزائیں دینا شروع کریں، لوگوں کو پنش کرنا شروع کریں، لوگوں کو تھریٹن کرنا شروع کریں، لوگوں کو بند کرنا شروع کریں، تو اس سے کبھی خیر نہیں برآمد ہوتا، اس سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. اسے آپ کہہ لیں کہ جو 9 مئی میں ملوث لوگ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان سے جو سلوک ہو رہا ہے، یا وہ کیا معیار کے مطابق اور میرٹ کے مطابق اور آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہا، یا ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے؟ میں نے بتا دیا کیا ہونا چاہیے، آئین اور قانون کے مطابق. ٹھیک ہے. سمپل سی بات. میں کو بہت دیکھے اس میں اتنی زیادہ نا، جسے کہتے ہیں کہ اس میں سے باتیں کر کے پھر رگڑ کے پھر ریپیٹ کر کے پھر دوہرا کے اس میں سے ایکسٹرا نکال نہیں سکتے کچھ بھی. جب آئین اور قانون آ گیا تو ہر چیز انکمپاس ہو گئی، اس کے اندر ہر چیز آ گئی. سو آئین اور قانون کے مطابق ڈیل کریں. یہ ایک پارٹی کے لوگوں کا انڈیویجول ایکٹ تھا، پارٹی کا ایکٹ نہیں تھا 9 مئی. یہ مجھے کلیئر کریں، میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا نہیں چاہتا، میں کہہ رہا ہوں میں پارٹی ہو یا انڈیویجول ہو، ٹھیک ہے، آپ نے ڈیل آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے.